السلام علیکم۔ مشکبہ باعث میرا حمید ایپیسوڈ 8۔ ظاہر ہے کہ وہ سیب گرانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب جیتا جاگتا انسان زخمی کرنے کا موقع مل گیا تھا تو سیب کی کسے پرواہ تھی۔ چچی کی ناراضی کا بدلہ، وکٹوریا کو طوفان بنانے کا، شمعدان سے اس کے بچ جانے کا، اس کی تصویر بنانے کا، کتنے حساب تھے، کتنا خون تھا اس کے سر پر۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی تھی، وہ تیر کمان بھی حاصل کر ہی لے گی، تلوار کی دھار بھی تیز کروا لے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوشش پر سیب گرا بھی لیا تب بھی یہ دریا میں نہیں کودے گا۔ وہ بے ایمان تھا، بے ایمان پر جی بھر کر سنگ باری ہوتی رہی۔ ہور نے نفرت سے اس کا نشانہ جھنجھوڑا۔ تم شام تک سنگ باری کرو گی، سیب نہیں گرے گا۔ سیب کی پرواہ کسے ہے؟ شوخی سے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہور کو سمجھنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کفایت نے ایک سیب لا کر چراغ کو دیا۔ اب آپ کی باری۔ کیسی بازی؟ واپسی کا کہو، شام ہونے کو ہے۔ اس نے بازی کا کہا تھا، اس سے طنز کیا۔ ہور اور کفایت شدید ناپسندیدگی سے چراغ کو گھور رہی تھی۔ کاش کہیں کوئی قریب جنگل ہوتا، ایک شیر آتا اور چراغ کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا۔ نوبہار البتہ اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ کیا وہ پتھر کا انسان ہے اس لیے پتھر کھاتا رہا، یا وہ پتھر دل کے سامنے کھڑا ہے، یہ جان چکا تھا۔ سامنے والے نے سر سے سیب پکڑ کر ہاتھ میں بھینچ لیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی حیران نظریں اس پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس نے لہجہ بھر لڑکی کو دیکھا تو لڑکی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ چند ثانیے اور دیکھتا تو لڑکی بے ہوش ہو جاتی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی پھینکتا، وہ آنکھیں کھولتی، اسے قریب دیکھتی اور فوت ہو جاتی۔ وہ مرحوم نہ ہو جائے۔ وہ مزید چند قدم دور ہو گیا۔ چراغ نے نوبہار کی نظروں کی سمت پکڑ لی۔ نوبہار کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر منہ گھما دیا۔ خراب چیزوں کو نہیں دیکھتے، پچکار کر کہا، لیکن خراب چیزوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ ہور نے چراغ کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ خراب انسان نے قہقہہ لگایا۔ وہ خوش تھی، خوش باش چلتی، سیر کا ایک آخری چکر لگانے جا رہی تھی کہ اس نے ہتھیلی میں دبا سے پوری قوت سے اس کے سر کا نشانہ لے کر بازو لہرا دیا۔ اس نے خوف سے چیخ ماری، جھک کر سر تھام لیا۔ چیخ، حلق کے بل مارے گی چیخ، لیکن سیب تو شمس کی گرفت میں ہی تھا اور وہ اسے ہوا میں اچھال کر واپس پکڑ چکا تھا۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکے باز تھا وہ، کتنا بے ایمان تھا وہ۔ نوبہار بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، بلکہ وہ سب بے ساختہ ہنسی۔ کیا وہ اسی لیے شمس کو پسند کرتی تھی کہ وہ چراغ کو چراغ پا کرتا ہے؟ وکٹوریا میں بیٹھنے سے، نور جہاں کے قول دہرانے سے افسوس کوئی ملکہ نہیں بن سکتا۔ ہور نے بآواز بلند کہا۔ ملکہ نے بنا کر سر اٹھایا، ہنسنے والوں کو گھورا۔ ابھی وہ مسکرا رہی تھی، اب بنا رہی ہے۔ کچھ اس لیے بھی وہ ملکہ ہندوستان نہیں بن سکی کہ وہ کہتی کچھ، کرتی کچھ اور بنتی کچھ اور ہے۔ بے ایمان چہرے سے نہیں، آنکھ کے بال سے پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا، جتایا اور سیب کفایت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تمہاری زبان درازی تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ پیشانی پر خون جمع ہوا تھا، اسی طرف اشارہ کیا۔ غلط، اس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جیسے سچائی پر تہمت لگا دی گئی ہو اور وہ مٹا رہا ہو۔ غلط، چیزیں بدل جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، دل نہیں، دل برم نہیں۔ ہمیں بزدلی کے طعنے دیتی ہیں اور ڈر خود گئیں۔ کفایت باز نہیں آئی۔ کفایت، تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ صبر؟ عمریں گزر گئیں، صبر چھوڑ، آپ کو کبھی برداشت سے کام لیتے نہیں دیکھا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، بادشاہت خون سے نصیب ہوتی ہے لیکن حسلت سے قائم ہوتی ہے۔ حکومت کرنے والوں کے منہ دھلے ہوتے ہیں، جھکے نہیں۔ وہ سیدھا کھڑا آپ کے پتھر کھاتا رہا، آپ سے ایک بار کھڑا ہونے کی جرأت نہیں ہوئی۔ وہ کفایت کی چرب زبانی سے محفوظ ہوئی۔ اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ خوش صفات تہذیب کے ہر دائرے سے مبرہ تھی۔ اس کے دل کا ارمان پورا ہو چکا تھا۔ عام ہونا گناہ تھا، خاص ہونے میں قرار تھا۔ اب غصہ وہ کرے جو اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو۔ اذیت ملنے والی ہے،
تکلیف چراغ تک آئی ہی جاتی ہے۔ کہانی میں مرنے مارنے کی بات کئی بار ہو چکی ہے، اسے کچھ حقیقت کر دکھانا چاہیے، ورنہ داستان چراغ کی طرح جھوٹی جھوٹی سی لگے گی۔ کمان ہاتھ میں ہی تھی، سیر کے آخری چکر میں وہ کنکر بھر بھر کر پرندوں پر تاک تاک کر مارتی رہی، طوفان برپا کرتی رہی۔ جس طرف 4 بیٹھے ملتے اسی طرف 8 کنکر داغ دیتی، وہ پھر اڑتے، یہ کھل کھل ہنستی، یہی اس کا مشغلہ رہا۔ وہ پرندے تھے، اڑ کر جان بچاتے رہے، لیکن کتے اڑ نہیں سکتے، وہ اپنی جان کم بچاتے ہیں، حملہ آور کی جان کو زیادہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں نادان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دینا چاہیے، ہتھیار چھین لینا چاہیے، ورنہ ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ یعنی اسے توپ مل جاتی تو وہ شہر پر توپ کے گولے داغتی اور سارا شہر بھر تباہ کر دیتی، پھر وکٹوریا پر بیٹھ کر ملبے کا ڈھیر بن چکے شہر کی سیر کرتی۔ شہر کے ساتھ کیا گزری، کس نے کیا یہ سب، سوال کرتی۔ معصوم چراغ سامان سمیٹا جا رہا تھا، وہ دریا کے کنارے کنارے کچھ دور نکل چکی تھی۔ سب سے دور جانے کی ایک خاص وجہ تھی، یہ وہ خفیہ چال تھی جس کے جال میں وہ سب کو لانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال یہ چال مؤخر تھی، ابھی وہ خود کو محفوظ کر رہی تھی، کمان سے تیر اندازی کر رہی تھی۔ شاید نظر کا دھوکہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے پرندوں کے غول پر نشانے داغے تھے، لیکن ان کی آڑ میں کتوں کا غول چھپ کر بیٹھا تھا، ان کے آرام کے پہر میں یہ شکار کا شوق فرما رہی تھی۔ درمیان میں کتے کئی بار بھونکے، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ توجہ تب دی جب کنکر کتوں کی آنکھ میں لگے، وہ بڑک کر مچلے، سر بلند کیے، اور جیسے بھیڑیا پہلے اپنے شکار کو آنکھیں چندیا کر دیکھتا ہے، انہوں نے بھی دیکھا۔ ایک کتا بھونکتا ہوا بدک کر اٹھا اور کچھ اس تیزی سے کلانچے بھرتا دوڑتا اس کی طرف آنے لگا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے کمان میں کھینچا تیر ہوا میں معلق رہ گیا۔ اور چونکہ کتا یہ نہیں جانتا تھا کہ جرمٹ میں بزدل حملہ کرتے ہیں، شیر تو اکیلا آتا ہے، کتا شیر نہیں تھا، اکیلا نہیں آ رہا تھا، اہلیان خاندان کی چھوٹی سی بڑکی ہوئی فوج اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ لڑکیاں بارہ دری میں تھیں، ملازم سواریوں میں سامان رکھ رہے تھے، شمس دریا کے دوسرے کنارے کی طرف گھاس پر پیٹھ کے بل لیٹا آسمان دیکھ رہا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، لیکن دل طلوع پر تھا۔ پھر پھر جو پرندے اڑتے رہے تھے وہ انہیں دیکھتا رہا تھا، کتوں کا غول بھونک رہا تھا، وہ سن سکتا تھا، اس بھونکنے میں نسوانی چیخیں بھی شامل ہیں، وہ یہ بھی سن رہا تھا۔ لیٹے لیٹے اس نے رخ بدلا اور دور کتوں کے آگے بھاگتی چراغ کو دیکھا، اس کا آنچل ہوا کے ساتھ پھڑپڑا رہا تھا، وہ چیختی چلاتی دہائیاں دیتی سارا دریا اپنے سر پر اٹھا چکی تھی۔ بارہ دری گونج رہی تھی، دریا کی لہریں لرزاں خیز تھیں۔ جس نے یہ دیکھا وہ اس کی مدد کیا کرتی، جہاں جگہ ملی وہاں چھپ کر کھڑی ہوگی۔ ایسا بھڑکا ہوا ایک بھی کتا ان کے قریب سے گزر جاتا تو ان کی روح پرواز کر جاتی، بلکہ انہوں نے اپنے دم سادھ لیے کہ کہیں کتے سانس کی بو سونگھ کر ہی ان پر حملہ نہ کر دیں۔ خوف سے کفایت تک کی سانس رکنے لگی تھی۔ بہت دور سواریاں کھڑی تھیں، سب ملازم وہی تھے، ان تک آواز نہیں گئی تھی۔ ایک جو محافظ تھا وہ گھاس پر لیٹا ہوا تھا، اس نے دونوں بازو سر کے نیچے رکھ لیے اور کتوں کا بھونکنا اور نسوانی چیخوں کا تال میل ایسے سننے لگا جیسے کوئی سازندہ بے سرا ساز بجا رہا ہو۔ اس نے مزید گھاس توڑی اور کانوں میں ٹھونس لی۔ ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی کیسے چیخ رہی تھی، میرا کبوتر کیسے اڑا، ایسے۔ اس نے کبوتر چھوڑ دیا، جاؤ پکڑ کر لاؤ، میں کنیز ہوں تمہاری، اترا کر جتایا، بچاؤ بچاؤ اماں، میں خادم ہوں تمہارا۔ محافظ نے آنکھیں موند لی، جہانگیر نے کروٹ بدل لی۔ چیخیں اتنی اندوہناک ہو گئی کہ اگر کتے نہ ہوتے تو بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے کہ اب ایسا بھی ہم نے کوئی ظلم نہیں کر دیا کہ تم نے چیخ چیخ کر زمین آسمان ہلا ڈالے ہیں۔ زمین کیا ہلتی، دل ہل گئے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ رات کے تارے دن میں دکھائی دینے لگے، دن کے منظر رات ہوئے، سیاہ ہوئے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا ڈر نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ کپڑے گیلے ہو چکے تھے، اوہ وہ دریا میں اتر چکی تھی، وہیں چھلانگیں لگاتے ہوئے تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔
صرف 2 کتے پانی میں آئے تھے، جہاں تک بھاگ سکتے تھے وہاں تک بھاگے۔ وہ ڈر کے مارے آگے ہی آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ کفایت نے دیکھا تو چیخیں مارتی دریا کی طرف لپکی۔ اب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ سب کی سب نکل آئی تھی، ان کی جان حلق میں سمٹ آئی۔ چراغ سب کو تکلیف پہنچائے، اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ سب کے سر قلم کر دے، اس کا سر سلامت رہے۔ کچھ نہ بن پڑا تو وہ رونے لگی۔ ہانپتے کانپتے ملازم آ چکے تھے، کتوں کو پتھر مارے جا رہے تھے اور وہ بھڑک رہے تھے۔ وہ دریا میں آگے ہی آگے اترتی جا رہی تھی۔ بے ایمان محافظ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف، اتنا خوف کہ سب دل ٹوٹ جائے، سب دل اس کی طرف سمٹ جائیں، سب اس پر اپنی جان وار کر قربان ہو جائیں۔ دل نثار کرو نہ کرو، جان قربان کرو نہ کرو، لیکن ایک بار، صرف ایک بار۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سب کنارے پر کھڑی چیخیں ماری تھی کہ وہیں رک جاؤ، مزید آگے نہ بڑھو، لیکن اس پر سہم سوار تھا، وہ رونے لگی تھی۔ کفایت خود بھی دریا میں اتر چکی تھی، ملازم الگ ہلکان ہو رہے تھے۔ وہ پھسل گئی، لہروں کا ایک تیز بہاؤ آیا، لیکن اس کی آمد سے ذرا پہلے اس کی نظر نے دوسرے کنارے سے کسی کو تیزی سے اپنی طرف بھاگتے، پانی میں کودتے دیکھا۔ دریا کا تلاطم جان لیوا رہا، ہر شے جان لینے کے در پہ ہوگی۔ وہ یک دم اس میں پوری شدت سے بہہ گئی، بے قابو ہو گئی۔ سراسیمگی نے اسے لاچار کر دیا تھا۔ دریا کے تیز بہاؤ میں، پانی کی کٹاری لہروں میں اس کی آنکھیں کودنے والے کو اپنی طرف تیرتے دیکھ رہی تھی۔ کنارے سے سب کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، پرشور قیامت برپا تھی، ہر آواز، ہر منظر بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس نے پہلی بار جانا کہ مرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ اس کی طرف بڑھ چکا تھا، ہاتھ پکڑ چکا تھا، ہاتھ تھام لیا۔ اس دریا یا اس دریا، اس نے چھلانگ مار کر غلطی کی۔ اس دریا یا اس دریا، اس نے چھلانگ لگانے میں دیر کیوں کی؟ وہ دریا سے نہیں، موت کے منہ سے نکالی گئی تھی۔ حور اور کفایت کا رو رو کر برا حال تھا۔ نو بہار اس کی پیشانی چومتی، دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کا سر حور کی گود میں تھا، کفایت ہاتھ پیر سہلا رہی تھی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، وہ کتنی چپ تھی، وہ کبھی اتنی چپ نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں ایسا سناٹا بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی دوا ہو چکی تھی، معالج جا چکا تھا، وہ چپ بستر پر سو رہی تھی، آنکھیں بند تھی۔ چچی کا رو رو کر اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ ان پر کئی بار غشی طاری ہو چکی تھی، گر جاتی تھی۔ اماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں کی نمی تمام نہ ہوتی تھی۔ وہ سب کمرے میں تھی، سب خاموش تھی، نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی نہ تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ایک بڑا زخم آنکھ کی محراب پر تھا، یہیں سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل کر دریا کے پانی میں بہہ گئی تھی۔ زخم چراغ کی آنکھ کی محراب، زخم شمس کی آنکھ کی محراب، دونوں میں برابری بے مثال، ہاتھوں پیروں کا الگ حشر تھا۔ چچی جب اسے دیکھتی، دریا میں ڈوبتی چراغ کو دیکھتی اور سسکنے لگتی۔ محبت دل توڑ جذبہ ہے، محبت دل سوز کیفیت ہے، ہیرا دل کو راکھ کر دینے والی اذیت ہے۔ کیا ضرورت تھی چراغ سے اتنی محبت کی؟ کیا اس کے بغیر زندگی کا چارہ نہ نکلتا تھا؟ وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی اور اپنی زندگی کی چارہ گری محسوس کرتی۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی، سب وہیں موجود تھی، خاموش اور اداس سی۔ دور باغ خاموش تھا، بہت اوپر مچان بھی خاموش تھی۔ ہر دل اسے برا بھلا کہنے پر خود کو کوس رہا تھا، ہر زبان اپنے سخت کلام پر پچھتا رہی تھی۔ اگر چراغ ہی نہ رہے تو ان کی زندگی کی روشنیوں کو کبھی اندھیروں سے نکالا نہ جا سکے۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، سب اس کے گرد سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کوئی پھٹکار نہیں ہوئی، اماں نالاں نہ ہوئی، پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ مجھے پیچھے چھوڑ کر پاک دامن کی شادی میں اکیلی جائیں گی؟ آنکھیں کھلی، سب کو دیکھا۔ سرہانے بیٹھی اماں سے پوچھا، بوجھل آنکھیں، بوجھل زخم، اسے پیچھے کون چھوڑ سکتا تھا؟ اس سے دل لگا کر اس سے دل کا دامن کون چھڑا سکتا تھا؟ دل، ہیرا دل،
محبت کے بام پر پہنچ کر جوہر دی۔ مردانے تک بات پہنچتی لیکن اماں نے سلیقے سے سنبھال لی۔ پہلی بار چراغ کی حرکت پر بڑھ کر خود پردہ ڈال دیا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی وکٹوریا ضبط کر لی جائے۔ بہرام ایک ایک کو نکال باہر کرے۔ مرد ملازموں کو سمجھا دیا۔ جن تک خبر پہنچی انہیں کفایت اور بہار کا نام لگا کر بتا دیا کہ کفایت دریا میں اتر گئی تھی، پھر ڈوبنے لگی۔ حور بھی پیچھے نہیں رہی۔ چچا بھی اپنے خدشات سنا کر چلے گئے کہ ایسے بچیوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ چراغ کہاں سنے گی، دھیمے سے کہہ بھی دیا۔ بہرام تک بات گئی، ان سب کو چراغ لے گئی تھی تو اس نے زیادہ جانچ نہیں کی۔ البتہ رات کو اچانک چراغ کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ وہ سوتی بن گئی۔ وہ چند لہجے دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ چراغ کا خیال نہیں رکھتی ہیں آپ؟ خفگی سے ماں سے کہا۔ اماں کس پر خفا ہوتی؟ ساری غلطی چراغ کی تھی، اب اسے کیا ملامت کرتی؟ بچیوں نے ساری بات روتے ہوئے بتائی تھی، لیکن ایسے کہ یہ چراغ پر کوئی الزام نہ آئے۔ وہ سب کو ناراض رکھتی تھی، پھر بھی وہ اس کے وفادار تھے۔ وہ نمک نہیں، اس سے اپنی محبت حلال کرتے تھے۔ گھر واپسی تک کفایت اور حور اتنا رو چکی تھی کہ اماں کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے موت کے منہ سے ہی نکال کر لائے ہیں۔ وکٹوریا حویلی میں آ کر رکی۔ جس طور حور وکٹوریا سے کود کر باہر نکلی، وہ قیامت صورت دیکھتے ہی افروز جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میری چراغ! انہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہیں کیسے خبر ہوئی؟ ایک ساتھ جو حویلی اپنے سب رنگ سمیٹ کر سیاہ ہو گئی۔ کفایت اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ اس نے کفایت کی طرف دیکھا۔ ٹھیک سے دباؤ، تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ کفایت کے دانت نکل آئے۔ ہماری جان تو آپ میں ہے، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی اسی دریا میں کود کر مر جاتی۔ کود کیوں نہیں گئی؟ مجھ سے پہلے کوئی اور کود گیا۔ کوئی اور؟ کوئی چور؟ نفرت سے اس کے ہونٹ سمٹ گئے۔ اس جلاد نے اتنی سختی سے اس کی کلائی پکڑی تھی کہ جیسے توڑ دے گا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ ڈوب جائے، مر جائے، چراغ کی صورت کہیں دکھائی نہ دے، اسے پانی کے جانور کھا جائیں، ورنہ زمین کے جانور رون دیں۔ ہاں، وہ یہی چاہ سکتا ہے، ورنہ اور کیا؟ چند دن لگے اس کی صحت بحال ہونے میں۔ اماں خاندان کے بزرگوں کو خط لکھ چکی تھی۔ اخلاقاً اجازت لینے کا سلسلہ تھا۔ تعلق داری کا لحاظ رکھ کر محبت کے مان پر درخواست کرتی تھی کہ چراغ کو پیچھے حویلی چھوڑنا نہیں چاہتی۔ پاک دامن اس کی سہیلی ہے، نسبت اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی چراغ کو شادی میں ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں۔ میرا دل اس میں اٹکا رہا تو شادی کی خوشی کیسی؟ یہ آخری جملہ تھا جو خطوط میں لکھا گیا۔ خطوط کے جوابات کا انتظار نہ کیا گیا۔ ایک اطلاع سب کے کانوں سے گزارنی تھی، گزار دی۔ خالہ نے پیغام بھجوا دیا تھا، میری چراغ کو لے آؤ، میں سنبھال لوں گی سب۔ ان کی چراغ جانے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی۔ آخری چال یہی تھی کہ وہ جھوٹ موٹ دریا میں ڈوبنے کی نوبت لے آئے گی، لیکن وہ جھوٹ کتوں نے کچھ زیادہ ہی سچ کر کے دکھایا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی ہی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت ہوئی تھی۔ جس دریا کے کنارے چہل قدمی کرتی رہی تھی، اسی دریا میں کود کر کتنا سہم گئی تھی۔ ہر چیز گہرائی میں اترنے سے اپنا بیس کیوں بدل لیتی ہے؟ یہ دور دور سے دکھائی دینے والے قریب جانے پر کچھ اور کیوں نکل آتے ہیں؟ ہر شے کناروں سے دھوکا ہے، ہر شے کا سمندر گہرا ہے۔ سو کر تھک چکی تھی۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تھی۔ کفایت نیچے فرش پر بستر لگا کر سو رہی تھی۔ حور اس کے بستر کے کنارے پر سکڑ کر پڑی تھی۔ 2 دن تک چچی یہاں سوتی رہی تھی، پھر حور آ کر سونے لگی۔ کفایت نے قسم کھا لی تھی جب تک چراغ ٹھیک نہیں ہوگی وہ اس کا کمرہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ اٹھی تو اس کا پیر کچلتے ہوئے کھڑکی تک بڑھی تھی۔ بیچاری نے نیند میں سی کیا، ہم غریبن پر کبھی رحم کر لیا کرو چراغ بی بی۔ نیند میں وہ بڑھائی بھی تھی۔ اس پہر بھی بی بی کہنے پر چڑھ کر اس سے گھورا۔ رات کی شمعیں روشن تھیں، کمرہ نیم اندھیرے میں گم تھا۔ بے وجہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ہوا خنک تھی، پردوں میں ترنم تھا۔ رات کے ڈھیلے ڈالے کرتے میں تھی۔ کفایت نے ڈھیلے ڈالے بال گھون دیے تھے، یہی پیچھے سے شانے پر رکھے تھے۔ کلائی میں چاندی کی 6 چوڑیاں تھیں، اسے ان کی کھنک پسند تھی۔ پیشانی سے لٹیں سنبھالنے کے لیے ہاتھ اٹھایا
تو ساری چوڑیاں ایک ساتھ اوپر سے نیچے گری. اس کا ہاتھ پیشانی کی طرف اٹھا رہ گیا. چاندی کی چوڑیوں پر نقش سارے قصے معلق رہ گئے. سامنے دیوار پر، اسی دیوار پر کوئلے سے چراغ بنی تھی. ایک آنکھ بند تھی، ہاتھ میں کمان تھی، کمان میں تیر تھا، آنکھوں میں تیز کٹیلی چمک تھی. وہی چمک کہ وہ مار دے گی. قاعدے سے رہو ورنہ مار دوں گی. دریا کی ہوائیں آنچل اڑا رہی تھی. لمبے بال منتشر تھے، لٹیں محشر تھی. وہ کھڑی خود کو دیکھتی رہی، دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کی دہلیز تھام کر سر آگے کی طرف جھکا لیا. جس طرف نشانہ تھا اس طرف غور کیا. وہاں کچھ بنا ہوا تھا. شاید روشنی کم تھی اس لیے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. تیر کا نشانہ کس طرف ہے دیکھ لینے کی بے چینی نے اسے بے قرار کر دیا کہ وہ کفایت کی ہتھیلی کچلتے ہوئے نیچے آئی. ہم غریباً پیچھے رہ گئے. امیر چراغ دیوار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. جس طرف وہ نشانہ لگا رہی تھی وہاں کیا تھا، وہاں کیا ہے، وہ سمجھ نہیں پائی. شاید آگے آنے والی داستان میں ہم سمجھ جائیں. صبح وہ جاگی تو دیوار سے چراغ صاف ہو چکی تھی. اماں نے اس کی ناراضی کے ڈر سے صاف کروا دی تھی. پوچھ پڑتال بھی کی تھی، کون ہے جو یہ شرارت کر رہا ہے. چراغ کو پسند نہیں. ڈانٹ بھی دیا. سب چپ چاپ سنتی رہی. کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون بنا رہا ہے. پہلی والی دیکھ کر ہنستی رہی تھی، یہ والی دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی. جو دیکھتا گیا قریب آ کر جائزہ لیتا گیا. چلتے چلتے رک کر، بھاگ دوڑ کر، صبح کے کام سمیٹتے ٹھہر کر. چچی نے دیکھا، گہرا سانس لیا. یہ مار دے گی، زیر لب کہا. اشارہ تیر کی طرف تھا، آنکھ کے عزم کی طرف تھا. انہی آنکھوں پر اماں کی نظر بھی ٹھہری تھی. ایک بند تھی، ایک کھلی تھی. جو کھلی تھی اس میں غضب کی کٹاری تھی. کٹاری آنکھوں نے ناپسندیدگی سے دیوار کی طرف دیکھا اور پھر دور مچان کی طرف. اجہل جاہلن، جاہل ترین انسان مچان پر نہیں تھا. بیرام کے کام سے شہر سے باہر تھا. وہ منہ اندھیرے ہی نکل گیا تھا. واپسی بھی منہ اندھیرے ہونے والی تھی. منہ پر کپڑا لپیٹے وہ گھوڑا دوڑا رہا ہے. دھول کا طوفان ہے. اس کی پیشانی کے زخم کو ہوا سہلا رہی ہے. ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھول دینے سے اپنا راز بھی کھل جاتا ہے. وہ اس تصویر کے راز میں کچھ ایسے رازداں تھی، جیسے دل کے راز، جیسے راز کا راز. رازوں سے مبرہ حویلی نئے رازوں کے چاند کی اولین تاریخوں پر ہے. 14ویں کے چاند چراغ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اب وہ جا رہی تھی تو اماں نے مغلانیوں، ہنرمندوں کو بلا کر رات پر رات ٹھہرا لیا تھا. نشست گاہ میں اس کے لیے کپڑے تیار ہو رہے تھے. دن ہوئے، رات ہوئے، وہ پہن کر دیکھتی، نقص نکالتی، درست کرواتی. ادھیڑ کر بیچاریوں کی پوری گھس چکی تھی. مہتاب بھابھی کا دوپٹہ کیا تیار ہوا ہوگا جو اس نے اپنے لیے تیار کروا لیا تھا. وہ نشست گاہ کے دروازے بند رکھتی، کسی کو اپنے ملبوسات دیکھنے نہ دیتی. پوشاکیں تیار ہو جانے پر وہ بنانے والوں کے ہاتھ کٹوا دے گی، ورنہ انہیں مفلوج کروا دے گی. لاہور کی رہنے والی ہے، دیواروں میں چنوائے جانے کی سزا کو کیسے بھولے گی. یہ حور کا خیال تھا. کفایت اس کی ہم خیال تھی. اماں اسے ذرا نہیں ٹوکتی تھی. ایک بنتا دل کو ٹھہراتا، پھر دوسرا بنتا، پہلا والا دل سے اتر جاتا. سب اس کی عادت جانتے تھے کہ کوئی مجھ جیسا نہ لگے. ایک ہی نقص، ہر طرف میں ہی نظر آؤں. میں کی جتنی قسمیں تھیں وہ سب آن بان شان کے ساتھ اس میں موجود تھی. وہ میں کو تم یا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، جبکہ وہ جان سے مارنا چاہتی تھی. اس کے لیے مسند چھوڑنی پڑتی ہے. وہ مسند پر اکیلے بڑا جمان رہنا چاہتی تھی. اماں کو خیال رہا کہ خالہ کی بہو ہے، سارا خاندان دیکھے گا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. وہ کہہ رہی تھی وہ جا کر دکھائے گی. پھر بھی آپ نہیں مانی، اب ایسے افراتفری میں تیاریاں کروا رہی ہیں. میرا بھی عہد تھا چراغ نہیں جائے گی. خاندان میں سے باتیں ہوتی. دیکھ لی پھر کس کی جیت ہوئی. جیت محبت کی ہوئی افروز. ہر بازی پر محبت ہی بازی لے جاتی ہے.
रस्मों रवाजों पर, हर तरीके और करीने पर। मोहब्बत के बासे, मोहब्बत की बसात, कफायत के बड़े दांत निकलते थे। अब वो भी जा रही थी। सब चिराग की तैयारियों में मगन थे। किसी को कफायत की फिक्र ही नहीं थी। ये उसका अपना जाती ख्याल था। वो रात दिन चिराग की मिन्नत करती कि जो दिल से उतर चुके हैं वो कपड़े निकालकर उसे पकड़ा दे ताकि वो अपने लिए दुरुस्त कर ले। वो रोज टाल जाती थी। वो उसे जी भरकर जिद करती रही। वो खुद संदूक खोलने लगती तो वो हुक्म देती कि मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी, मेरी गर्दन काट दे, लेकिन मुझ मासूम को दिल के अरमान पूरे कर लेने दे। क्या क्या हंगामा नहीं होगा वहां। तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, दूसरों के सिरों पर रखकर अरमान नहीं पालते। चिराग ने संजीदगी से नसीहत की। मैं भी आपको एक नसीहत करूं, दूसरों के अरमान पूरे करने की हैसियत हो तो अरमान कुचला नहीं करते। चिराग लाजवाब हुई। संदूक खोलने का इशारा किया। उसने जल्दी से खोला और एक एक कपड़ा निकालकर देखने लगी। ये शरारे की गोड़ की तो मैं जांच कर लूंगी, पर ये कुत्ते पर इतना बड़ा सुराख किस चीज का है? जल गया था क्या? ना मालूम। शान ने उचका दिए। उस पर कामिल शामिल पाबंदकारी हो गई। तब भी ये अपनी हालत पर शर्मिंदा ही रहेगा। चिराग बीबी, इतने कीमती कपड़ों को क्यों बेकीमत करती हैं? तुम्हें कीमत चुकानी है। बीबी की आंखें मुंतशिर हुई। हमारी क्या औकात, लेकिन आप इंसानों की तरह रहना क्यों नहीं सीख लेती? तुम पहले अपनी औकात में रहना सीखो। चिढ़कर कहा, मैं आपकी जगह होती, मेरी हवेली में एक कफायत होती तो मैं उस मासूम कफायत की बहुत कदर करती। चिराग ने सर उठाकर मासूम कफायत को देखा। आजकल दाएं गाल पर आंख के नीचे तिल उग रहे थे। बड़ी बड़ी स्याह आंखें फरागत से चमकती थी। वो अपने जेवरात जांच रही थी। हर तरफ उन्हीं का फैलाव था। नौबहार आईने के सामने खड़ी उन्हीं जेवरात को अपने साथ लगा लगा कर जायजा ले रही थी। कुछ ही देर में वो उसकी खुशामद करेगी कि मुझे ये दे दे, वो दे दे। कदर, तुम जैसी कोड़ियों के दाम मिलती हैं। कोड़ियों में गुलाम मिल जाते होंगे, वफादारी सोने चांदी में भी नहीं मिलती। देखती नहीं कि बादशाहों के तख्त गद्दारों ने उलट दिए। 2 कौड़ी की वफा रखते तो आज भी बादशाहत कायम रहती। वो कई सुराहों पर मबनी कामदार दुपट्टा सामने फैलाकर वफादारी पर बयान दे रही थी। उस दुपट्टे से उसका कुर्ता बन सकता था। सुराहों का क्या करना है, सोच रही थी। रातों को जागना पड़ेगा, आंख का नूर खून करना होगा, कुछ न कुछ बन ही जाएगा। गद्दारों का सर कलम करना भी क्या ही मशगला है। कैंची ज़बान, कैंची अल्फाज, बहुत ही जहरीली हैं आप। कफायत बुड़बुड़ाने लगी। अफरोज ने कफायत को नया लिबास बनवा दिया था। अच्छी खासी सुगर थी वो। हूर की उतरन काट छांट कर अपने लिए बहुत कुछ तैयार कर लिया था। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही थी। खाला भी जरूर उसे कुछ देंगी। आजकल वो रोज रात को संदल के बुरादे में अरके गुलाब घोल कर मुंह पर लगाती थी। कुएं के ठंडे पानी से मुंह धोती और सो जाती थी। सुबह जागती तो पहचानी ना जाती। ये तुम इतना चमक क्यों रही हो? चिराग तक ने एक दिन उसे गौर से देखा। शादी पर जाना है, कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है। तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने की तैयारी तो नहीं कर रही? मैं कोई बेवकूफ हूँ? जैसे कपड़े और जेवर आप पहनती हैं, किसी गधी को भी पहना दिए जाएं तो वो भी निखर कर खूबसूरत लगने लगे। तुमने मुझे गधी कहा? नहीं, इसका मतलब ये कि तुम्हारे हुस्न में क्या कमाल है। सब कमाल अच्छी पोशाक और जेवरात का है। हूर ने कफायत की तर्जमानी की। इंसान को हसदो जलन में भी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। वो कद आदम आईने के सामने खड़ी हुई। वो खुद को देख रही थी। वो जब जब खुद को देखती थी खुश हो जाती थी। वो किसी की सूरत देखकर इतना खुश नहीं होती थी जितना अपनी सूरत देखकर होती थी। दोनों ने उसे पुश्त से देखा। चिराग ठीक कह रही थी, गलत कफायत भी नहीं थी। उसे मोहब्बत का इतना आज़ाम मिला था कि कोई भी हसीन से हसीन तर हो सकता है। बेफिक्री, खुश खुराकी, मन मानी और हर तरफ अपनी हुक्मरानी, हुस्न पोर पोर से झलकता है। मैं आपकी तरह हसीन होती तो खुशी से मर जाती। कफायत ने शरारतन कहा। तुम मेरी तरह हसीन नहीं हो सकती। तुम इस गम में क्यों नहीं मर जाती? एक साथ खामोशी और फिर वो चारों दिल खोल कर हंसी। ये रात का पहर है। उनके कह कहे दूर तक सुने जा सकते हैं। उसके कमरे में बैठी जमात सफर के ख्याल से खुश थी। सालों बाद वो किसी सफर पर जा रही है।
चिराग की मनमानियां अपनी जगह, लेकिन सफर का लुत्फ उसी के साथ था। वो कई बार उनकी नाक और गर्दन फंसवा देगी और लुत्फ उसी गर्दन के फंसने में था। रोने धोने और चिराग की मिन्नत समाजत में के करीने से रहो, खुदा के लिए बख्श दो। कफायत तरंग में रहती थी आजकल। फिर की बनी सबकी तैयारियां मुकम्मल करवा रही थी। सफर की एक एक चीज का हिसाब उसके पास था। अम्मा और अफरोज बेफिक्र थी। हमारे साथ मर्द मुलाजमों में से कौन कौन जा रहे हैं? एक दिन बहाने से चच्ची से पूछने लगी। चच्ची ने उसे इतनी सख्त नजर से देखा कि उसका दम निकल गया। वो इसलिए कि मेरा मतलब, मेहनत से चमकाया गया चेहरा धुआं होने लगा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारा मतलब और बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ। वो सर खुजाने लगी, फिर ठोड़ी, फिर वो भाग गई। सफर की बात, सफर का जिक्र। संदूक तैयार हुए, बिस्तर बंधे, सवारियों और डोलियों की बाबत तय पाया, हवेली के इंतजामात की देखभाल मुकर्रर हुई। मर्दाने का अपना अलग निजाम था। कभी कभार ही अम्मा की वहाँ जरूरत होती, वरना वहाँ ऐसे ताक मुलाजिम थे कि खता की गुंजाइश नहीं रहती थी। वो बहराम का तरतीब दिया निजाम था, उसमें बदनज़मी का सवाल ही ना पैदा था। अम्मा जानती थी बहराम की आंख की कमान बुलंद होती है और मुलाजिमों की जान हलक में सिमट आती है। उनकी रवानगी तय पा गई। विक्टोरिया अहाते में खड़ी रहेगी, हवेली पीछे रहेगी, पीछे ही लाहौर भी रह गया, दबस्तान में लखनऊ वो सामने दिखाई देने लगा। सामने से, खुशी से, उनकी रवानगी की चहल पहल, उनके दिलों की हलचल, दरवाजे से आगे पीछे निकलती घोड़ा गाड़ियों की जमात। कितना सामान था, कितनी सवारियां थी। सारी हवेली उठ चुकी थी। सारा लाहौर रुखसत पर था। शादी लखनऊ में थी, बारात लाहौर से चली थी। उन्हें रेलगाड़ी तक पहुंचना था। उनकी सवारियां आकर रुकी थी कि डोलियां आ आकर सवारियों से लगने लगी थी। कफायत उनसे पहले आई थी। उसने डोलियों का इंतजाम देख लिया था, खड़ी कहारों को हदायत दे रही थी। चिराग ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका। अच्छी दुनिया है, बदलती रहती है, संवरती रहती है। कितनी डोलियां थी, कितने तांगे और सवारियां थी। यहाँ वहाँ ख्वांचे वाले थे। उसकी विक्टोरिया की तर्ज की घोड़ा गाड़ी दाएं की तरफ करीब ही रुकी थी। उसकी पेशानी पर नवाबुन निसा लिखा था। मेरा चलन अपनाया। चिराग को यकीन था उसकी विक्टोरिया की नकल की गई है। उसी नवाबुन निसा के पीछे घुड़सवार थे। प्यादा मुलाजमों की फौज अलग से थी। अफरा तफरी का मंजर था। उसने गसीली नजर से घोड़ा गाड़ी और उसमें से बरामद होने वाली को देखा। कौन है जो इस तपाक से आया है? अगर चिराग नहीं तो कोई नहीं। वो हूर और नौबहार के साथ एक गाड़ी में ठुंस कर आई थी। उसी में अम्मा ने उसका असबाब रखवा दिया था। उस नवाबुन निसा का असबाब दूसरी गाड़ी से उतर रहा था। किस लिए? वो चिल्लाकर बाहर निकली कि तुम्हारी क्या शान होगी जो मेरी है। नवाबुन निसा पायदान पर पैर रखकर जल्दी से डोली में घुस गई। चिराग ने चंद सानिया डोली का जायजा लिया। कफायत उसे इशारा कर रही थी कि डोली में बैठ जाओ बीबी। कहार अलग मुंह देख रहे थे। वो जल्दी से नवाबुन निसा की डोली की तरफ बढ़ी और झटके से पर्दे खिसकाए और अंदर मुंह घुसाकर नवाबुन निसा को देख लिया। तुमने मेरी नकल में गाड़ी पर नवाबुन निसा लिखवाया है? उसने तकलीद नहीं कहा, नकल कहा। नवाबुन निसा हरासा हो गई। ये क्या तहजीब है? कम सन नवाबुन निसा पर बिजली गिरी थी। चिराग ने दो घड़ी उसकी हरासा आंखों को देख लिया और जेरे लब मुस्कुराकर सर डोली से निकाल लिया। नवाबुन निसा लिखवा लेने से कोई चिरागुन निसा नहीं हो सकता। लोग अगर उसकी नकल करना ही चाहते हैं तो सिर्फ चीजों में ना करें, जुर्रत और जानबाजी में भी करें। जांबाजी कुत्तों से डरकर भागने की, जुर्रत सर पर सेब ना रखने की। अम्मा और चच्ची अपनी अफरा तफरी में रही। चिराग की डोली खाली थी, वो कहीं नहीं थी। कफायत की सांस खता थी, वो अपने मामलात में मसरूफ रही और ये लड़की फिर खता हुई। सबकी डोलियां रेलगाड़ी के दर्जों तक पहुंचाकर कफायत उसे इधर उधर तलाश करने लगी। हजूम ज्यादा था, मर्दों में घूमती रही। सब बीबियां ठिकाने से बैठी थी। एक उनकी बीबी थी जो गायब थी। सर दाएं बाएं घुमाते, एड़ियों के बल बुलंद होते वो उसे आवाज देने से बाज रही। फिर उसे कैसे तलाश करे? सुना है रेल की पटरियों पर चूहे बहुत होते हैं, उसके आगे चलने वाला कह रहा था।
یہ تم نے چوہوں سے سنا ہے؟ ساتھ چلنے والا پوچھ رہا تھا۔ پیچھے چلنے والی بے ساختہ ہنس دی تھی۔ مشرقی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مغربی نہ ہوا جائے۔ خود کو یاد دلایا، کفایت اسے ڈھونڈنے میں ہلکان تھی۔ بیچاری کا دم خطا ہو رہا تھا۔ اول درجے میں بیٹھی اماں نے افروز کی طرف دیکھا، افروز نے ان کی طرف۔ دونوں نے گہرا سانس بھرا۔ چراغ غائب تھی۔ کچھ یہ وجہ بھی تھی اسے ساتھ نہ لے جانے کی۔ کہاں ہے تمہاری چراغ؟ افروز سے پوچھا۔ سارا الزام اب افروز پر آئے گا۔ اللہ جانتا ہے کہاں ہے ہماری آگ کی چراغ۔ کفایت کو بلانے کے لیے کہا۔ کفایت خود غائب تھی۔ بی بی، سب مرد تمہیں دیکھ رہے ہیں، کتنی بے حیا ہو تم۔ دور سے دیکھ لیا تھا، ہانپتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ تمیز سے بی بی کہا، شرم دلانی چاہیے۔ جبکہ بی بی نے آس پاس دیکھا، دور ایک خوانچہ لگا تھا، دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اس طرف بڑھ گئی، پہلے جائزہ لیا، خوانچہ فروش کو مسکرا کر دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر چنے چٹکی میں لیے اور منہ میں پھانک لیے۔ کھٹاس تھی، اسے اچھی لگی۔ دام چکا دو، کفایت سے کہا، پھر کھویا پٹی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دام چکا دیے، عرض کیا کہ چل کر بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اس سے گورا، پھر اپنی انگلی اس کی ناک پر رکھ کر دبا دی۔ سنا ہے ناک کی ہڈی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، اپنے سسرال جا رہی ہیں، یہ زبان یہی لاہور میں چھوڑ جائیں، خاندان کی پوری ناک ٹوٹنے سے بچا لیں۔ کفایت نے درد مندانہ کہا۔ وہ بے فکر کھٹے چنے اور کھویا پٹی ساتھ ساتھ کھاتی رہی، آواز سے کھا رہی تھی، آس پاس دیکھ رہی تھی جیسے میلہ دیکھنے آئی ہو۔ بوگیوں کے ساتھ ڈولیاں لگ رہی تھی، ایک آدھ ڈولی کا پردہ سرکا کر اسے گور لیا جاتا تھا۔ جو برقع میں تھی وہ اس بے پردہ کو دیکھ رہی تھی۔ بے حیا لڑکی، اپنے آنچل سے لاپرواہ لڑکی۔ توبہ توبہ، سر پر گٹھری ٹکا کر بھاگتا مسافر اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے رکا اور کئی مسافروں کی نظروں سے گر گیا، مطلب پیر الجھا اور وہ گر گیا۔ کفایت باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار کر رہی تھی، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کیسا زمانہ آ گیا۔ ایسے اعلیٰ خاندان کی چشم و چراغ، یعنی یہ لڑکی سرے راہ کھڑی چنے چبا رہی ہے، آنکھیں مٹکا رہی ہے، ساری دنیا اسے دیکھ کر حیران ہے اور یہ کھڑی نظارے کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہاں آنا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کفایت کو دھکا دیا۔ کفایت نے دانت پیسے لیکن اس سے بحث نہیں کی۔ کاش یہاں بھی کوئی کتا آ جائے۔ بے آواز سوچنا تھا لیکن منہ سے نکل گیا، فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ وہ لکھنؤ پہنچ جانے تک کوئی فساد سر لینا نہیں چاہتی تھی۔ چراغ اسے واپس بھجوا دیتی۔ بہرام کے خاص ملازم ساتھ آئے تھے، وہ ان میں سے کسی کو اشارہ کرتی اور وہ واپس گھسیٹ لی جاتی۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے حق میں کام نہ آتی۔ مجبوراً غریباً کفایت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، شرم سے سرخ ہوتی رہی۔ بازو پھیلا کر ایک شوبتا کھڑا تھا، بازو پر یہ بڑا سا باز برا جمان تھا، نامعلوم کیا لمبی لمبی چھوڑا تھا، فلاں جنگل کا فلاں ابن صف۔ وہ قریب سے گزری کہ یکدم باز اڑ کر اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یکدم ڈری، سہم گئی، پھر باز کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ شانے پر بیٹھا باز، چمکتی آنکھیں، دمکتی ہنسی، دھواں چھوڑتا فرنگی انجن، سیٹی مارتی مسافر ریل۔ کفایت نے چور نظروں سے آس پاس دیکھا، سب اس کی ہنسی سن رہے تھے، ہنسنے والی کو دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ، زمین پھٹ جائے اور یہ اکیلی اس میں سما جائے۔ بے شرم، بے حیا، مسافروں کو یاد رہنے والا تھا۔ انہوں نے سفر سے پہلے ایک حسین چہرے کے ساتھ ایک باز دیکھا تھا۔ خوش قسمت خاتون، معزز خاتون۔ باز والا بار بار ہانک رہا تھا، سفر مبارک ہوگا، بامراد ہوگا۔ کفایت نے جلدی سے اسے دام دیے کہ بھائی، یہ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے نصیباں خراب ہیں، ان کا سفر مبارک ہوگا کیونکہ ہمارا خراب ہوگا، یہ بامراد رہیں گی کیونکہ ہماری ساری مرادیں خاک ہوں گی۔ ابھی تو شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہے جو نہیں ہوگا۔ گاڑی کی روانگی کا بھونپو بلند ہوا تو کفایت الٹے پیروں بھاگی۔ وہ بھی تیزی سے درجے کی سمت لپکی۔ کفایت نے اب یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ چڑھتی ہے یا نہیں، اس کی بلا سے چراغ پیچھے رہے گی تو بہرام رات سے دن نہیں کرے گا اور اسے لکھنؤ بھجوا دے گا، لیکن اگر کفایت رہے گی تو بس پھر رہے گی۔ کلی باغے توڑے پھرتے تھے،
کتنا اسباب تھا، کتنا ہجوم تھا۔ اندر اماں پریشان تھی اور فروز البتہ سکون سے بیٹھی تھی۔ ہانپتی کانپتی کفایت چڑھ ہی گئی، پیچھے ہی چراغ تھی۔ گاڑی نے پرزور شور بلند کیا، بھاپ اڑی، گاڑی نے رینگنا شروع کیا۔ وہ دروازے میں ہی رہ گئی۔ چلتی ریل گاڑی میں رکی ہوئی چراغ، زمین تھمی رہے، انجن دوڑتا رہے۔ کیسی کیسی چیزیں زمین کی آرائش ہیں۔ حویلی کی سواریوں سے تمام اسباب ان کے درجوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ بہرام کے خاص ملازم دور ہٹ کر کھڑے تھے، وہ بھی دور ہو رہا تھا۔ اندر سے کئی آنکھوں نے اسے کھڑکی سے دیکھا۔ آہستہ آہستہ حویلی کا ہر فرد اسے اپنے قریب سمجھنے لگا تھا۔ وہ انہیں برا نہیں لگتا تھا، وہ انہیں الگ لگتا تھا۔ نوبہار نے حور کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اپنا پیچھے رہ گیا ہو۔ بولو، اس کا کیا کرنا ہے؟ شمس لاہور میں رہ گیا؟ کفایت نے سوچا۔ شمس جو پہلے چور، پھر قیدی، پھر محافظ ہوا تھا، دریا میں کود کر چراغ کی جان بچانے والا، ہر پتھر سینے پر کھا لینے والا، یہ شمس جب سے شہر میں آیا ہے سارے شہر کو بیدار رکھتا ہے، ضروری انسان کی طرح نہیں، ضروری عہد کی طرح۔ اس کا ذکر بہانے سے کئی بار کر لیا جائے، خوف سے مبرہ ہو کر، تقاضوں سے الگ رہ کر۔ کئی مرد ملازم کھڑے تھے، ریل گاڑی کو گزرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھتی تھی، صرف اسے۔ سفر پر جانے والے حساس ہو جاتے ہیں، سفر پر جانے والوں کے آدھے دل پیچھے رہ جاتے ہیں، اس آدھے دل میں وہ پیچھے والوں کو ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کیا سفر پر روانہ ہونے والے پیچھے والوں کو بھول جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو سفر پر جانے والے بے ایمان، بے وفا کہلاتے ہیں۔ اگر پیچھے رہ جانے والے دور ہو جانے والوں کو یاد نہ کریں، بھول جائیں تو وہ بے حس چور کہلاتے ہیں۔ چراغ دروازے میں کھڑی تھی، وہ اپنے دھیان سے ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بہرام نے اس کے ذمے سفر کا سارا انتظام لگایا تھا، اس نے بخوبی یہ انتظام دیکھ لیا تھا۔ وہ چلتی ٹرین سے چلنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی آزادی کا لمحہ تھا، یہ اس کی فرحت کا سماں تھا۔ لیکن وہ قید کب تھی؟ کیا وہ بھی شہر کے اسیر کے دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی؟ گاڑی چور کے پہلو سے گزری۔ چور، منہ بگاڑ کر کہا۔ چور نے سر اٹھا کر دیکھا، دھواں چھوڑتا انجن، چھک چھک چھک، چپ دیکھتا شمس، چھک چھک چھک۔ ریل گاڑی آگے ہی آگے بڑھتی رہی، وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا سارا لاہور خالی ہو گیا؟ کیا سارا جہان سونا ہو گیا؟ کیا یہ دنیا، کیا وہ دنیا اندھیرا ہوئی کہ چراغ اپنی ساری روشنی لے کر دور، بہت دور گئی؟ یہ آنکھ کھلے اور سب خواب ہو جائے، کہ خواب میں صحیح لکھنؤ لاہور ہو جائے۔